کالونی کلچر جو ہوا اس کی سب سے بڑی خرابی یہ ہوئی کہ ہم ماں کو بھی گاؤں میں رکھنا چاہتے ہیں، گھر میں نہیں رکھنا چاہتے ہیں. تو بہرحال یہ ہے کہ میری کوشش اس وقت سے 40 سال پہلے سے جب میں شعر شروع کیے میں نے کہنا، تو لوگوں نے آلوچکوں نے کہا تھا غزل کے معنی محبوبہ سے باتیں کرنا ہے. میں نے کہا جب آچاریہ تلسی داس کے محبوب بھگوان رام ہو سکتے ہیں تو میری محبوبہ میری اماں ہو سکتی ہیں. تو بہرحال میں یہ ایک وجہ تھی شعر کہنے کی. تو میں نے بہت شعر مطلب مختلف موضوعات پہ کہے، لیکن یہ ہے کہ ماں پہ جتنے شعر کہے اتنے کہہ نہیں سکے، شاید اس کی توفیق مجھے اللہ نے نہیں دی. لیکن پھر بھی یہ کہ میری ایک کتاب ہے ماں آئی، بعد میں جو 15 لاکھ سے زیادہ بکی ہے، یہ بھی ایک ریکارڈ ہے ہندوستان میں، کسی ایک زبان میں ہندی میں اتنی کتاب لکھنا. معمولی سے شاعر کی کتاب. میں کچھ شعر ماں پہ بھی آپ کو سنا رہا ہوں، سن لیں. ایک تو شعر یہ ہے کہ اکثر میں نے سوچا کہ اتنے دن میں نے جو ماں پہ لکھا تو میں نے کمال کیا کیا. شعر یہ ہے کہ معمولی ایک قلم سے کہاں تک گھسیٹ لائے، معمولی ایک قلم سے کہاں تک گھسیٹ لائے، ہم اس غزل کو کوٹھے سے ماں تک گھسیٹ لائے. معمولی ایک قلم سے کہاں تک گھسیٹ لائے، ہم اس غزل کو کوٹھے سے ماں تک گھسیٹ لائے. جب میں بیچ میں بہت بیمار ہوا، 9 آپریشن ہوئے اس گھٹنے کے میرے، ڈاکٹروں سے کہا چین لگا دیجیے، بار بار آپ کھولتے ہیں پیٹتے ہیں یہ کرتے ہیں، وہ مناسب نہیں ہے. کہیں گے 82 جانچیں کی ہیں کوئی نکلا نہیں. میں نے کہا یہ مسلمان کا گھٹنا ہے، CBI جانچ کروائیے نکل آئے. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ جو تکلیفیں ہیں وہ اپنی جگہ ہیں. جب میں اسپتال میں تھا تو میں نے سوچا کہ ایسا میں نے کوئی نیک کام نہیں کیا، کوئی مندر مسجد نہیں بنایا، کچھ یتیموں کو نہیں پالا، کوئی میں نے تالاب اور کنویں نہیں کھودے، بہت میں نے عبادت بھی نہیں کی، نمازیں بہت نہیں پڑھی، روزے نہیں رکھے. میں نے دنیا میں کچھ کیا نہیں. ایک جانور کی طرح میں پیدا ہوا، کھایا پیا، اور یہ سب گھٹنے اٹھنے ختم ہو گئے اور جانے کا وقت آ گیا، کوئی کام کر نہیں پایا. اچانک مجھے اوپر والے نے توفیق دی، میں نے 4 لائنیں کہیں، وہ میں پیش کر رہا ہوں. داور حشر کہتے ہیں اوپر والے کو. تو 4 لائنیں یہ ہیں کہ داور حشر تجھے میری عبادت کی قسم، داور حشر تجھے میری عبادت کی قسم، یہ میرا نامہ اعمال اضافی ہوگا. جنم پتری. داور حشر تجھے میری عبادت کی قسم، یہ میرا نامہ اعمال اضافی ہوگا. نیکیاں گننے کی نوبت ہی نہیں آئے گی، میں نے جو ماں پہ لکھا ہے وہی کافی ہوگا. باپ رے باپ رے. داور حشر تجھے میری عبادت کی قسم، یہ میرا نامہ اعمال اضافی ہوگا. نیکیاں گننے کی نوبت ہی نہیں آئے گی، میں نے جو ماں پہ لکھا ہے وہی کافی ہوگا. ایک غزل میں سنا رہا ہوں، اس میں ایک شعر ہے ماں پر، وہ خاص طور سے میرا جی چاہ رہا ہے، اس عمر میں یہی اچھا لگتا ہے. جو تیری خوشبو میں لپٹی یہ چٹھیاں اڑ جائیں، تمام شہر میں کیا کیا کہانیاں اڑ جائیں. جو تیری خوشبو میں لپٹی یہ چٹھیاں اڑ جائیں، تمام شہر میں کیا کیا کہانیاں اڑ جائیں. میں اپنا خون ملا دوں اگر پسینے میں، میں اپنا خون ملا دوں اگر پسینے میں، دھوئیں کے ساتھ ملوں کی یہ چمنیاں اڑ جائیں. میں اپنا خون ملا دوں اگر پسینے میں، دھوئیں کے ساتھ ملوں کی یہ چمنیاں ہو جائیں. اور شعر یہ ہے کہ مجھے تو قید میں رہنے کا خوف ہے ورنہ شوق ہے، ورنہ مجھے تو قید میں رہنے کا شوق ہے، ورنہ میں سوچ لوں تو قفس کی یہ تیلیاں ہو جائیں. میں سوچ لوں تو قفس کی یہ تیلیاں اڑ جائیں. اور شعر یہ ہے جسے سنانے کے لیے میں نے یہ 3-4 کیا. جی جی.
عرض کیے. سنا تم نے نہیں سنا ہوگا. یہ میرا شعر یہ ہے کہ قبولیت کہتے ہیں کہ جس وقت بھگوان کوئی دعا سننے والا ہو, کہ بھگوان چاہ رہا ہو کہ میں اس کی دعا قبول کر دے. جو تیری خوشبو میں لپٹی یہ چٹھیاں اڑ جائیں تمام شہر میں, میں اپنا خون ملا دوں اگر پسینے میں دھوئیں کے ساتھ ملوں کی یہ چمنیاں اڑ جائیں. شعر یہ ہے کہ قبولیت کی گھڑی ہے اگر میرے مولا, قبولیت کی گھڑی ہے اگر میرے مولا, تو ماں کے چہرے سے یہ ساری جھریاں اڑ جائیں. قبولیت کی گھڑی ہے اگر میرے مولا, قبولیت کی گھڑی ہے اگر میرے مولا, تو ماں کے چہرے سے یہ ساری جھریاں اڑ جائیں. اور اسی دعا کے سہارے یہ عمر گزری ہے, اسی دعا کے سہارے یہ عمر گزری ہے کہ پر لگا کہ میرے گھر سے بیٹیاں اڑ جائیں. اسی دعا کے سہارے یہ عمر گزری ہے کہ پر لگا کہ میرے گھر سے بیٹیاں اڑ جائیں. میری خواہش ہے کہ میں پھر سے فرشتہ ہو جاؤں, میری خواہش ہے کہ میں پھر سے فرشتہ ہو جاؤں, ماں سے اس طرح لپٹ جاؤں کہ بچہ ہو جاؤں. میری خواہش ہے کہ میں پھر سے فرشتہ ہو جاؤں, ماں سے اس طرح لپٹ جاؤں کہ بچہ ہو جاؤں. اور کم سے کم بچوں کے ہونٹوں کی ہنسی کی خاطر ایسی مٹی میں ملانا کہ کھلونا ہو جاؤں. کم سے کم بچوں کے ہونٹوں کی ہنسی کی خاطر ایسی مٹی میں ملانا کہ کھلونا ہو جاؤں. اور شعر یہ ہے کہ سوچتا ہوں تو چھلک اٹھتی ہیں آنکھیں, لیکن سوچتا ہوں تو چھلک اٹھتی ہیں آنکھیں, لیکن تیرے بارے میں نہ سوچوں تو اکیلا ہو جاؤں. تیرے بارے میں نہ سوچوں تو اکیلا ہو جاؤں. تیرے بارے میں نہ سوچوں تو اکیلا ہو جاؤں. چلتی پھرتی ہوئی آنکھوں سے اذاں دیکھی ہے, چلتی پھرتی ہوئی آنکھوں سے اذاں دیکھی ہے. میں نے جنت تو نہیں دیکھی ہے ماں دیکھی ہے, میں نے جنت تو نہیں دیکھی ہے ماں دیکھی ہے. سماجی بے بسی ہر شہر, سماجی بے بسی کا مطلب ہوتا ہے کہ جو ناانصافی, جو سماج میں نابرابری کا جو ایک چلن ہے, سماجی بے بسی ہر شہر کو مقتل بناتی ہے. مقتل جہاں بد ہوتا ہے انسانوں, سماجی بے بسی ہر شہر کو مقتل بناتی ہے. کبھی چنبل بناتی ہے, کبھی نکسل بناتی ہے. سماجی بے بسی ہر شہر کو مقتل بناتی ہے, کبھی چنبل بناتی ہے, کبھی نکسل بناتی ہے. شعر یہ ہے کہ ذرا سی بات ہے لیکن ہوا کو کون سمجھائے, ذرا سی بات ہے لیکن ہوا کو کون سمجھائے. دیے سے میری ماں میرے لیے کاجل بناتی ہے. ذرا سی بات ہے لیکن دیے کو کون سمجھائے, ذرا سی بات ہے لیکن دیے کو کون سمجھائے. دیے سے میری ماں میرے لیے کاجل بناتی ہے. سیاست کس ہنر مندی سے سچائی چھپاتی ہے, سیاست کس ہنر مندی سے سچائی چھپاتی ہے کہ جیسے سسکیوں کا زخم شہنائی چھپاتی ہے, کہ جیسے سسکیوں کا زخم شہنائی چھپاتی ہے. اس میں ایک شعر ہے, لوگ ایک بیٹی ودا کرتے ہیں تو ہم ان کی آنکھیں زندگی بھر لال رہتی ہیں. میں نے 5 بیٹیاں ودا کی ہیں. شعر دیکھیں کہ سیاست کس ہنر مندی سے سچائی چھپاتی ہے کہ جیسے سسکیوں کا زخم شہنائی چھپاتی ہے. یہ بچی چاہتی ہے اور کچھ دن ماں کو خوش رکھنا, یہ بچی چاہتی ہے اور کچھ دن ماں کو خوش رکھنا. یہ کپڑوں کی مدد سے اپنی لمبائی چھپاتی ہے. یہ بچی چاہتی ہے اور کچھ دن ماں کو خوش رکھنا, یہ بچی چاہتی ہے اور کچھ دن ماں کو خوش رکھنا. یہ کپڑوں کی مدد سے اپنی لمبائی چھپاتی ہے, یہ کپڑوں کی مدد سے اپنی لمبائی چھپاتی ہے. محبت کرنے والوں میں یہ جھگڑا ڈال دیتی ہے,
محبت کرنے والوں میں یہ جھگڑا ڈال دیتی ہے، سیاست دوستی کی جڑ میں مٹھا ڈال دیتی ہے، سیاست دوستی کی جڑ میں مٹھا ڈال دیتی ہے، اور طوائف کی طرح اپنے غلط کاموں کے چہرے پر، طوائف کی طرح اپنے غلط کاموں کے چہرے پر حکومت مندر اور مسجد کا پردہ ڈال دیتی ہے، حکومت مندر طوائف کی طرح اپنے غلط کاموں کے چہرے پر حکومت مندر اور مسجد کا پردہ ڈال دیتی ہے۔ اور ہجرت کہتے ہیں مائگریشن کو، کہاں کی، سنیے گا بھائی، کہاں کی ہجرتیں، کیسا سفر، کیسا جدا ہونا، کہاں کی ہجرتیں، کیسا سفر، کیسا جدا ہونا، کسی کی چاہ پیروں پر دوپٹہ ڈال دیتی ہے، کہاں کی ہجرتیں، کیسا سفر، کیسا جدا ہونا، کسی کی چاہ پیروں پر دوپٹہ ڈال دیتی ہے۔ یہ چڑیا بھی میری بیٹی سے کتنی ملتی جلتی ہے، یہ چڑیا بھی میری بیٹی سے کتنی ملتی جلتی ہے، کہیں بھی شاخ گل دیکھے تو جھولا ڈال دیتی ہے، یہ چڑیا بھی میری بیٹی سے کتنی ملتی جلتی ہے۔